اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنی کلموں کو بندوقیں مت بناؤ، دلیل سے بات کرو۔ تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں، ظلم کیا، جاؤ، میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی، علماء کی، رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی یہ کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو۔ صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے، یا بتلاؤ نبی کی اپنی بیوی، وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے۔ ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا، کسی پیار تھا نا نبی، اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا، اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا، آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ماں پھر تجھ کو رشک کیوں آیا؟ کہا جب بھی خوشی کی بات ہوتی میرے آقا کہتے کاش آج خدیجہ موجود ہوتی، جب بھی کبھی غم آتا نبی کہتے کہ خدیجہ کیسی عورت تھی، جب لوگ مجھے زخم لگایا کرتے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے مجھ پہ مرہم رکھا کرتی تھی۔ خدیجہ وہ خدیجہ، کہا قربانی کا دن آتا نبی کے رشتہ دار بنو ہاشم کے سردار موجود ہوتے، نبی یہ کائنات گوشت تک کیا تھا، اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا کرنی ہے تو میرے خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے، سب سے پہلے قربانی کا گوشت اگر بھیجا جائے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جائے۔ ایک دن اماں نے کہا آقا کیا بات ہے، خدیجہ کو کائنات سے رخصت ہوئے 10ویں برس ہو گئے، آپ کبھی کسی موقع پر اس کو نہیں بھولتے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی، جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ میری کمر ہمت کو بندھا رہی تھی، دنیا والے مجھ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور خدیجہ مجھ کو دلاسا دیتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا وتعین علی نوائب الحق۔ آقا غم نہ کرو، میں تو تیری خلوت کی جاننے والی ہوں، جلوت میں تو بڑے پاک باز ہوتے ہیں لیکن خلوت میں تجھ سے پاک باز تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کعبے کے رب کی قسم ہے میرا رب تجھ کو مرنے نہیں دے گا، تجھ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو مظلوموں کی مدد کرنے والا، بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والا،
بے بسوں کا ہاتھ پھٹانے والا، یتیموں کی دستگیری کرنے والا، اور بیواؤں کے معصوم بچوں کو اپنی گودی میں اٹھا کر کھلانے والا، تو کیسے ضائع ہوگا؟ اور بتلاؤ، خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کب تک؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم کوئی حدیث دکھا دو، تم حدیث دکھا دو، انشاءاللہ بھابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو، کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں، اسی مرزا صاحب نو ٹھیکہ دے دیں گے تھوڑی قبرہ بنا دیں۔ تم کرو بات، کوئی حدیث دکھاؤ۔ سید الشہداء، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ۔ تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ آج کہتے ہو پختہ مدار، قبے، جبے، لائٹیں، اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی، اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو واپڈا کی بجلی کی ضرورت ہے؟ اندر تاریخ ہے۔ سنو، نبی کی زندگی میں حمزہ شہید ہوئے ہیں، اتنا پیار تھا نبی کو، اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری تھی۔ عام لوگوں کو یہی پتا کہ چچا، یہ تو ٹھیک ہے، تہری رشتہ داری تھی، تہری۔ کسی کو پتا ہے نبی کے بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی، نبی کے دودھ شریک، اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا، بچپن کی دوستی بھی تھی، اتنے رشتے، اتنا پیار۔ اور جب شہادت ہوئی تو جسم کا انگ انگ کاٹا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، حدیث میں آیا ہے کان کاٹے گئے، اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا۔ حضور کو پتا چلا، بچپنے کا یاد، جوانی کا ساتھی، دودھ شریک بھائی، ٹھگا چچا، اور وہ چچا جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کا دفاع کیا تھا، جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے لیے لڑا کرتا تھا، کہتا میرا یار ہے، میرا بچپن کا ساتھی ہے، میں اس کے متعلق بات نہیں سنتا۔ وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، اس کی نعش مبارک کو نبی نے اٹھایا، اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی؟ تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار۔ نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے، آخری بیٹا ابراہیم کہ ناک کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی، اتنا نازک ابراہیم۔ اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں پہ الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ۔ ابراہیم، تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند، اور کوئی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے ہیں۔ یہ حضور کی حالت، اٹھایا بیٹے کو، قبرستان میں دفن کیا، جاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ،
صحابہ سے کوئی ایک روایت مت لاؤ کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں. کپڑے مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں ما رأیت قبرا مشرفا الا سبیتا ولا صورتا الا سبقتا. اے علی جا جو بالش سے قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو, جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو. اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے. تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث ہی دکھا دو, کوئی دکھا تو. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں